جہنم جانا پڑے گا، کیونکہ تو نے دنیا میں تقدیر پر ایمان کو ریجیکٹ کیا تھا اور اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ تو اگر بندے کا تھوڑا سا بھی نقصان ہو جائے ایسے معاملات میں تو یقیناً مسلمان کے لیے سب سے اہم ایمان ہے۔ اگر حالت ایمان میں دنیا سے چلا بھی گیا تو کچھ امراض ایسے ہیں کہ جن میں جانا دنیا سے شہادت ہے، جس طرح کہ صحیح مسلم شریف میں، بخاری شریف میں طاعون کے مرض میں جو شخص شہید ہوتا ہے بشرطے کہ مسلمان ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی موت کو شہادت قرار دیا۔ تو غیر مسلموں کا اور ہمارا فرق ہے، یعنی آج افسوس یہ ہے کہ یہ وقت تھا امتیاز کا، لیکن جو بیانیہ غیر مسلموں نے بنایا وہی مسلمانوں نے بھی شروع کر دیا، اور اس میں زیادہ ذمہ داری تو اہل علم کی ہے، علماء دین کی ہے کہ وہ رہنمائی کریں کہ ان کا معاملہ اور ہے، ہمارا معاملہ اور ہے۔ ہم نے پرہیز کرنی ہے، احتیاط کرنی ہے، بیماری کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہمارا مقابلہ بیماری پر، اس کے آگے فضائل میں ابھی حدیث سے ذکر کروں گا۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ طاعون اوروں کے لیے عذاب ہے مگر میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اب یہ سیاستہ میں الفاظ ہیں، تو اب یہ کتنا ڈیفرنس ہے اوروں کے لحاظ سے اور ہمارے لحاظ سے، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ یعنی ایک طرف وہ طاعون کہ جس کا نام سن کے لوگ بھاگ جائیں، اور واقعی اس کو بنی اسرائیل کے لیے عذاب قرار دیا گیا، لیکن دوسری طرف وہی طاعون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ یہ میری امت کے لیے رحمت ہے۔ اب ہم دنیا کے کہنے پر سرکار کے فرمان کو تو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ سرکار جسے رحمت کہیں اور ہم کہیں کہ عقل نہیں مان رہی، تو پھر اس عقل کو بیچ دینا چاہیے کہ جو سرکار کے حکم سے ٹکرا رہی ہو، چونکہ ہم نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے۔ بیماری کے لحاظ سے اسلام مستقل ہدایات رکھتا ہے، اور وہ جب تک کسی کا ایمان نہ ہو ان پر پورا نہیں اتر سکتا۔ مثلا مدینہ منورہ کے لحاظ سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ کے لحاظ سے اس حقیقت کو بیان کیا۔ یہ مدینہ منورہ کے بارے میں بخاری میں بھی ہے، مسلم بھی ہے۔ فرمایا الا انقاب المدینۃ ملائکہ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، کہ جو مدینہ منورہ کے راستے ہیں ان پر بڑی سیکورٹی ہے، وہاں نہ طاعون داخل ہو سکتا ہے نہ دجال داخل ہو سکتا۔ اب اگر دنیا کو آپ یہ سمجھانا چاہیں تو ان کو سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ انہیں یہ نہ ہو کہ یہ فرمان کس کا ہے، ورنہ طاعون کا کوئی جسم ہے کہ آگے سے کوئی کھڑا ہو کہ اس کو روک لے گا چیک کر کے کہ یہ طاعون یہاں سے یہ مرض گزرنے لگا ہے، لہذا اس کو فلاں چوکی پہ نقطہ تو تفتیش پہ روک لیا جائے۔ فرمایا طاعون داخل نہیں ہوگا، تو تاریخ گواہ ہے آج تک مدینہ منورہ میں طاعون داخل نہیں ہوا اور قیامت تک داخل نہیں ہوگا۔ تو یہ کیا ٹیکنالوجی ہے اسلام کے پاس کہ مدینہ منورہ میں طاعون داخل نہیں ہوگا؟ یہ 14 صدیاں پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، بخاری شریف، مسلم شریف اور سینکڑوں کتابوں میں موجود ہے، اور آج تک کے حالات نے ثابت کیا کہ مدینہ منورہ میں طاعون داخل نہیں ہو سکا۔ تو آخر یہ بھی تو کوئی قوت ہے جو طاعون کو روکے ہوئے ہے۔ اور دوسری طرف ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو سند صحیح سے ہے، بلکہ اسی جگہ ہم نے وہ بخاری شریف کی حدیث پڑھی، طلباء نے کہ فرمایا جب شام ہوتی ہے تو بسم اللہ پڑھ کے دروازہ بند کرو، کہ بند دروازے کو شیطان نہیں کھولتا جسے بسم اللہ پڑھ کے بند کیا گیا ہو، اور اگر اس کے کواڑ نہیں ہیں تو فرمایا لکڑی اس میں کھڑی کر دو بسم اللہ پڑھ کے۔ حالانکہ جب نیچے بھی خالی ہے اوپر بھی خالی ہے درمیان میں لکڑی ہے، اور شیطان تو بندے کے خون میں بھی شامل ہو جاتا ہے، تو اسے روکا کیسے جا سکتا؟ فرمایا لکڑی نہیں تو دھاگا ہی باندھ دو، لیکن بسم اللہ پڑھو
تو اب اتنا نامراد سرکش شیطان جو کسی کی بات نہیں مانتا، لیکن یہاں آ کے اسے بھی گھٹنے ٹیکنے پڑتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے داغا ہی باندھو گے تو یہ میری شریعت میں قوت ہے کہ وہ اندر پھر داخل نہیں ہو سکے گا۔ اب ان ساری باتوں کو مسلمان مان سکتا ہے۔ اب یہاں اگر مکس کر دیں ہم اوروں کو اور اپنے نظریے کو تو پھر فرق کیا رہے گا؟ دوسرا تو عقل پہ تولے گا، پھر بولے گا، انکار کرے گا، اور مسلمان کا ایمان ہی یہ ہے کہ ہم نے کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ جو آپ نے فرمایا وہ برحق ہے، عقل کو سمجھ آئے پھر بھی ٹھیک ہے، سمجھ نہ آئے پھر بھی زیادہ ٹھیک ہے، کیونکہ جب آئے گی تو وہ کام کرتے وقت ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے آقا علیہ السلام کا حکم ہے، دوسرا یہ کہ عقل بھی یہی کہہ رہی ہے، اور جب عقل کو سمجھ نہ آئے اور پھر بھی بندہ کہ کرنا وہی ہے جو شریعت کہتی ہے، تو اب زیادہ مزہ ہے اس میں کہ ہم نے جن کا کلمہ پڑھا ہے ہم ان کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بکری کا گوشت جو ایک ہی بکری پکائی گئی تھی دیگچے میں موجود تھا، تو فرمایا ناولنی الذرا، مجھے بکری کی دستی پیش کرو، اگلی ٹانگ کا گوشت۔ تو پکانے والے نے پیش کیا، فرمایا ناولنی الذرا، دوبارہ مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو، انہوں نے پیش کی۔ آپ نے پھر فرمایا ناولنی الذرا، مجھے بکری کی اگلی ٹانگ پیش کرو۔ اب کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سرکار کو یہ پتا نہیں کہ ٹانگیں بکری کی 2 ہوتی ہیں یا 3 ہوتی ہیں؟ یہ تو بچے کو پتا ہے کہ ٹانگیں 2 ہی ہوتی ہیں۔ اب وہاں جس وقت مسئلہ چونکہ حل ہونا تھا، کہنے والے نے کہہ دیا محبوب ٹانگیں تو 2 ہی ہوتی ہیں بکری کی، اور میں نے وہ دونوں پیش کر دی، اب تیسری کہاں سے آئے؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لو ناولتنی ما زلت تناولنی، اگر میرے کہنے پر تم ٹانگیں اسی سے نکالتے جاتے تو میں 10 بار کہتا تو 10 نکلتی، میں 100 بار کہتا تو 100 نکلتی۔ یعنی تمہیں یہ دیکھنا تھا کہ مانگ کون رہا ہے، تم عقل کی طرف چلے گئے کہ 2 ہوتی ہیں، تو مجھے بھی پتا ہے 2 ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر میں کہہ رہا ہوں تو پھر ایمان یہ ہے کہ تم نے عقل کی طرف نہیں دیکھنا، تم نے میرے حکم کی طرف دیکھنا ہے۔ یہ ہے وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکام ہیں ان کی روشنی میں اس لمحہ موجود میں ہم اپنی ساری مشکلات کو حل کر سکتے ہیں۔ تو صحیح بخاری شریف سے میں اپنی گفتگو جو ہے اس آیہ کریمہ کی وضاحت میں شروع کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کے مختلف ابواب ہیں، اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو کہ موجود ہیں صحت، طب، بیماری کے موضوعات پر، ان میں سے ایک حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 5717، اس کو روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ حدیث شریف یعنی جب بخاری مسلم میں ہے، سیاستہ میں ہے، تو یہ یعنی اس کی سینکڑوں کتابوں سے تخریج ہم پیش کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث سند صحیح سے ثابت ہے۔ اب سند صحیح سے جب حدیث ثابت ہو تو پھر یوں ہے کہ جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زبان سے کوئی سامنے بیٹھ کے سن رہا ہے۔ یعنی سرکار کے صحابہ کے لحاظ سے تو حدیث کی صرف ایک ہی قسم تھی کہ حدیث یوں کہتی ہے جیسے قرآن کہتی ہے، ہم تک پہنچنے کے لحاظ سے پھر کس میں بنی کہ وہ کیسی سند سے ہم تک پہنچ رہی ہے، کیا کوئی راوی کمزور ہے؟ تو راویوں کے بنیاد پر پھر حدیث کی قسمیں بنے گی، اور جس کے راوی بھی سارے اتھینٹک ہو گئے تو پھر وہ حدیث بھی اسی لحاظ سے ہوگی۔ تو اس قدر یعنی مضبوط روات سے یہ حدیث مروی ہے، اور ایک نہیں، اس طرح کی بہت سی حدیثیں ہیں۔ صرف بخاری شریف دیکھیں تو اس کے اندر بھی موجود ہیں۔
ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا سفر ولا ہام. اس میں صرف جو پہلا لفظ ہے اس کی وضاحت اب ہم انشاءاللہ چند گھنٹے کریں گے کہ لا عدوى. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کوئی بھی بیماری متعدی نہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، اڑ کے کسی کو لگ جائے، کسی بیمار سے دوسرے بیمار کی طرف چلی جائے، رب نہ چاہے اور وہ خود ہی چلی جائے اللہ کے اذن کے بغیر. فرمایا ایسی کوئی بیماری نہیں. لا عدوى کہہ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے اپنے دین کے اس حکم کو بیان کیا. اب اس میں پہلے جو ہمارے مستند شارحین ہیں بخاری کے، ان کے ذریعے سے اس کی وضاحت کروں گا کہ اس کا معنی کیا ہے، اور پھر حدیث شریف میں آگے فوراً ایک صحابی نے سوال کر دیا جو دلالت کرتا ہے کہ یہی معنی صحابہ بھی سمجھ رہے تھے جو معنی ہم بیان کر رہے ہیں، کیونکہ فوراً انہوں نے جو مقابلے میں یعنی صحابہ کو اجازت تھی سمجھنے کی، تو انہوں نے آگے سے یعنی کویسچن ریز کیا کہ آپ محبوب یہ فرما رہے ہو، حالانکہ ہمارا مشاہدہ یہ ہے، ہم دیکھتے ہیں اس طرح ہوتا ہے. تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے جو کرمانی ہے بخاری شریف کی شرح، اس سے یہ لا عدوى کا جو معنی ہے وہ میں بیان کرتا ہوں. یہ جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 612 ہے. اس کے اندر لا عدوى کے معنی کا ذکر کیا گیا ہے. لا عدوى لا سرایت للمرض عن صاحبہ الی غیرہ، کہ مریض سے سرایت کر کے مرض دوسرے کی طرف نہیں جا سکتا اگر رب کا اذن نہ ہو. رب کا اذن ہوگا تو پھر سبب ہو سکتا ہے یہی بن جائے، لیکن رب کا اذن نہ ہو تو پھر ایک کا مرض دوسرے تک نہیں جا سکتا. یہ قطعی فیصلہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ جس کو 14 صدیوں میں امت مسلمہ یوں ہی بیان کرتی آئی ہے اور سمجھتی آئی ہے. مثلا یہ ارشاد الساری شرح بخاری، اس کے اندر امام شہاب الدین قسطلانی انہوں نے بھی اس کی جو وضاحت کی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 373 پر، تو وہ یہ لکھتے ہیں اے لا سرایت للمرض عن صاحبہ الی غیرہ، کہ سرایت نہیں کرتا مریض سے، صاحب مرض مریض ہے، مریض سے مرض سرایت نہیں کرتا الی غیرہ، اب اس مریض کے غیر کی طرف یعنی صحت مند کی طرف. پھر تو اس کو اگر مان لیں تو کیا کوئی غلطی ہے؟ تو کہتے ہیں نفی لما کانت الجاہلیۃ تعتقدہ فی بعض الادواء، سرکار نے اس سے جاہلیت کے کنسپٹ کو رد کیا کہ عہد جاہلیت میں یہ تصور تھا کہ ایک کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد جاہلیت کے اس تصور کو ریجیکٹ کرنے کے لیے اور اسلام کی تعلیم کو اجاگر کرنے کے لیے لا عدوى کے الفاظ ارشاد فرمائے. کس لیے؟ الی غیر نفی لما کانت الجاہلیۃ تعتقدہ فی بعض الادواء انہا تعدی بطبعہا، کہ طبی طور پر خود بخود رب کے اذن کے بغیر اعداء یعنی بیماری کا متعدی ہونا یہ پایا جاتا ہے. وَهُوَ خَبْرٌ أُرِيدَ بِهِ النَّهْيُ، تو امام نے کہا کہ یہ لا عدوى ہے تو خبر یعنی جملہ خبریہ ہے، مگر مراد نہی ہے. اُرِيدَ بِهِ النَّهْيُ ہے خبر، مگر اس سے ارادہ نہی کا کیا گیا ہے. مطلب کیا کہ سرکار فرما رہے ہیں میری امت کبھی بھی یہ بات نہ کرو کہ فلاں سے بیماری فلاں کو لگ گئی، ایسا نہ کہو، یعنی یہ نہی بنے گی. ہے خبر لیکن یہ نہی کے معنی میں ہے. اب اس تھوڑی سی وضاحت کے بعد یہ
کہ جو معنی ہم نے سمجھا ہے اور 14 صدیوں میں سمجھا آتا رہا ہے، یہی سامنے بیٹھے ہوئے صحابہ نے بھی سمجھا تھا، کیونکہ وہ اہل زبان تھے۔ کیا دلیل ہے کہ انہوں نے صحیح سمجھا تھا؟ یعنی یہی معنی سمجھا